یہ موسم سرما سخت ترین تھا۔ طوفانی موسم میں یالہ باری، برف باری اور اس کے بعد برف کے جمے ہوئے پتھر گرنے کا سلسلہ شروع ہوا جو فروری تک جاری رہا۔ ہوائی مل کی تعمیر میں جانور جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے۔ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ دنیا کی آنکھیں ان پر لگی ہوئی ہیں اور حاسد انسان تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے اگر یہ سنیں گے کہ مل کی تعمیر کا کام اپنے وقت میں مکمل نہیں ہو سکا۔ بغض اور حسد کے باعث انسانوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہوائی مل کی تباہی میں سنو بال کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیوار پتلی اور کمزور تھی، لیکن جانور جانتے تھے کہ یہ وجہ نہیں تھی۔ پھر بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ دیوار 3 فٹ چوڑی تعمیر کی جائے کی بجائے 18 انچ کے جو کہ پہلے کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزید پتھروں کو جمع کیا جائے۔ کافی دنوں تک پورا علاقہ برف باری کا شکار رہا، اس لیے کچھ بھی نہ کیا جا سکا۔ پھر بھی اس شدید سردی میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوئی، لیکن یہ ایک ظالمانہ کام تھا اور جانوروں کی محسوسات ویسی نہیں تھی جیسی کہ پہلے تھیں۔ انہیں مسلسل نزلہ زکام رہتا اور اکثر وہ بھوکے رہا کرتے تھے۔ صرف باکسر اور کلوور کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے۔ اسکویلر نے کام کی لذت اور محنت کی عظمت پر بہترین تقاریر کی، لیکن جانور باکسر کی قوت اور اس کے نعرے میں بہت زیادہ محنت کروں گا جسے وہ چیخ کر لگانا کبھی نہیں بھولتا تھا سے زیادہ متاثر تھے۔ جنوری میں خوراک کی کمی ہو گئی۔ راشن سے مکئی بہت زیادہ کم کر دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ آلو کے راشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ مکئی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن پتہ چلا کہ آلو جو لوہے کی پیٹیوں میں رکھے ہوئے تھے وہ جم کر برف کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، جنہیں صحیح طور پر نہیں چھپایا جا سکا تھا۔ آلو نرم ہو کر بدرنگ ہو چکے تھے اور صرف چند کھانے کے قابل رہ گئے تھے۔ اب کئی دن جانوروں کو گھاس پھوس اور چھلکوں کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ بھوک سامنے کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ یہ انتہائی ضروری امر تھا کہ اس خبر کو دنیا سے پوشیدہ رکھا جائے۔ ہوائی مل کی تباہی نے بنی نوع انسان کو اس بات کا موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ مویشی خانے کے متعلق نئی کذب بیانی کرتے رہیں۔ چنانچہ ایک بار پھر جانوروں کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ قحط اور بیماریوں سے مر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ آپس میں مسلسل برسر پیکار رہتے ہیں اور ہم جنس خور ہو چکے ہیں۔ مزید یہ کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی انہیں مار دیتے ہیں۔ نیپولین اس بات سے مکمل طور پر آگاہ تھا کہ اگر خوراک سے متعلق حقیقت حال ظاہر ہو گئی تو پھر اس کے نتائج خراب تر ہوں گے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ملک سے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے مسٹر ویمپر کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ادھر جانوروں کا مسٹر ویمپر سے جو ہفتے میں ایک بار آتا تھا بہت ہی کم واسطہ پڑتا تھا، لیکن اب چند جانور خصوصی طور پر بھیڑوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ جانوروں کو عام سے انداز میں تاثر دیں کہ راشن میں جلد ہی اضافہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ نیپولین نے یہ حکم بھی دیا کہ اسٹور میں رکھی راشن کی خالی ٹوکریوں کو ریت سے بھر کر اسے ڈھانک دیا جائے، جیسا کہ بچی ہوئی اجناس اور راشن کو کیا گیا تھا۔ پھر کسی طرح مسٹر ویمپر کو اس طرف سے گزار کر ان ٹوکریوں کی ایک جھلک دکھا دی جائے جسے باہر کی دنیا کو یہ بتانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ مویشی خانے میں خوراک کی کمی نہیں ہے۔ تاہم جنوری کے اختتام تک اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ کہیں سے بھی تھوڑے بہت غلے کا انتظام کیا جائے۔ ان دنوں نیپولین عوام کے سامنے بہت ہی کم آیا کرتا تھا اور اپنا تمام وقت فارم ہاؤس میں گزارا کرتا تھا، جس کے ہر دروازے پر خونخوار کتے پہرا دیا کرتے تھے، اور جب وہاں سے باہر نکلتا تو اس انداز سے کہ اسے 6 کتے حلقے میں لیے ہوتے اور اگر کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ غرانے لگتے۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر اتوار کی صبح کو بھی دکھائی نہیں دیا کرتا تھا، لیکن اپنے احکامات کو کسی صور عموماً اسکویلر کے ذریعے جاری کر دیا کرتا تھا۔ ایک اتوار کی صبح اسکویلر نے اعلان کیا کہ مرغیاں جو حال ہی میں انڈے دینے والی تھیں وہ اپنے انڈوں کو ہمارے حوالے کر دیا کریں۔ نیپولین نے مسٹر ویمپر کے ذریعے ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ ہفتے میں 400 انڈے فراہم کیا کرے گا۔ اس کے عوض کافی غلہ اور کھانا ملے گا جو گرمیوں میں خوراک کے کام آئے گا، اور اس وقت تک صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی۔ مرغیوں نے جب یہ سنا تو وہ چیخ پڑی۔ انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ممکن ہے یہ قربانی دینی پڑے، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ واقعتاً ایسا ہوگا۔
وہ موسم بہار میں انڈے دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سخت احتجاج کیا کہ ان سے انڈوں کو علیحدہ کرنا قتل کے مترادف ہے۔ جونس کو یہاں سے نکالنے کے بعد سے ان کے لیے یہ پہلا واقعہ تھا جس سے انہیں سخت تکلیف پہنچی تھی۔ 3 جوان سیاہ منارک کے بچوں کے ساتھ مرغیوں نے عزم کیا کہ نیپولین کی خواہشات کو بارآور ہونے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے انڈے چھت میں لگے شہتیر پر دیں گے تاکہ وہ فرش پر گر کر ٹوٹ جائیں۔ نیپولین نے تیزی اور سنگدلی سے حکم دیا کہ مرغیوں کا راشن بند کر دیا جائے، اور اگر کسی دوسرے جانور نے مکئی کے دانے کے برابر بھی انہیں کچھ دیا تو انہیں سزائے موت دی جائے گی۔ کتوں نے دیکھا کہ ان احکامات پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ 5 دنوں تک مرغیوں کو باہر رکھا گیا، پھر مشروط طور پر ان کو مرغی خانے میں آنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران 9 مرغیاں مر گئیں۔ انہیں باغ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ بیمار ہو کر مری ہیں۔ ویمپر کو ان باتوں کا علم نہ ہو سکا۔ ہفتے میں ایک مین آتی اور انڈے لے جاتی۔ اس دوران اسنو بال کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے متعلق افواہ تھی کہ وہ کسی پڑوسی فارم میں شاید فوکس ووڈ یا پنچ فیلڈ میں چھپا ہوا ہے۔ ان دنوں نیپولین کے تعلقات پڑوسی فارمز سے نسبتاً بہتر ہو گئے تھے۔ صحن میں ایک جگہ لکڑیوں کا بڑا ڈھیر تھا جو 10 سال پہلے ساحل سے جھاڑ جھنکھاڑ کاٹ کر صفائی کے دوران حاصل ہوا تھا۔ اس لکڑی کے ڈھیر نے موسم کی سختیاں جھیلی ہوئی تھی۔ ویمپر نے نیپولین کو مشورہ دیا کہ وہ اسے فروخت کر دیں۔ مسٹر پلکنگٹن اور فریڈرک اسے خریدنا چاہتے تھے۔ نیپولین اس حسمے میں تھا کہ ان دونوں میں سے کس کے ہاتھ فروخت کرے۔ یہ چیز بھی دیکھی گئی تھی کہ وہ جب فریڈرک سے اس کے متعلق معاہدہ کرنا چاہتا تھا تو یہ افواہ گردش کرنے لگتی تھی کہ اسنو بال فوکس ووڈ میں چھپا ہوا ہے، اور اگر وہ پلکنگٹن سے معاہدہ کرنے کا عندیہ دیتا تو یہ خبر عام ہو جاتی کہ اسنو فال پنچ فیلڈ میں روپوش ہے۔ شروع موسم بہار میں ایک تشویشناک واقعہ یہ ہوا کہ اسنو بال رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر فارم میں آتا ہے۔ تمام جانور سخت دہشت زدہ ہو گئے اور ان کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ہر رات یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ادھر ادھر گھومتے ہوئے شرارتوں میں مشغول ہے۔ اس نے مکئی چوری کی، اس نے دودھ برباد کیا، اسی نے انڈے توڑے، اسی نے بیج برباد کیے، اور وہی ہے جس نے پھل کے درختوں کو کتر دیا ہے۔ جب بھی کوئی غلط بات ہوتی تو یہی سمجھا جاتا کہ اس کے پیچھے اسنو بال ہے۔ اگر کوئی کھڑکی ٹوٹتی یا گندے پانی کی لائن بند ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی یہ ضرور کہہ دیتا کہ رات اسنو بال نے آ کر یہ خرابی پیدا کی ہے۔ اور جب اسٹور کی چابی گم ہوئی تو یہ کہا اور سمجھا جانے لگا کہ اسے یقیناً اسنو بال نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اور جب گم شدہ چابی خوراک کے ایک تھیلے کے نیچے سے مل گئی تو بھی تجسس نے اس پہلے والے تاثر کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ کائکیں اٹھیں کہ اسنو بال خاموشی سے رات میں آیا اور ہمارے خواب غفلت میں دودھ دھو کر لے گیا۔ چوہے جو کہ سردیوں میں مصیبت بنے ہوئے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا تعلق اسنو بال کی جماعت سے ہے۔ نیپولین نے حکم دیا کہ اسنو بال کی کارروائیوں کے متعلق تحقیقات کی جائیں۔ اپنے کتوں کی حفاظت میں اس نے فارم کی عمارات کا احتیاط سے دورہ کیا۔ دوسرے جانور احتراماً اس سے تھوڑے فاصلے پر ساتھ رہے۔ ہر چند قدم بعد نیپولین رکتا اور زمین سونگتا تھا کہ اسنو بال کے نقش قدم تلاش کیے جا سکیں، جس کے متعلق اس کا کہنا تھا کہ وہ بو سے کھوج لگا لے گا۔ اس نے کونے کونے میں سونگا، پھر کھلیان، گائے باڑہ، مرغی کے ڈربے، سبزیوں کے کھیت، غرض ہر جگہ سونگ کر اسنو بال کا سراغ پانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی تھوتنی زمین پر رکھی، پھر گہری سانس لینے کے بعد مہیب آواز میں پکارا، اسنو بال، وہ یہی ہیں، میں اسے دور سے سن سکتا ہوں۔ وہ جب بھی اسنو بال کہہ کر پکارتا تو سارے کتے خوں آشام انداز میں بھونکنے لگتے اور ان کے نوکیلے دانت واضح ہو جاتے۔ سارے جانور کافی خوف زدہ تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسنو بال کوئی غیر مرئی چیز ہے جو ہوا میں گھس کے انہیں ڈرا رہی ہے اور ہر قسم کے خطرات پیدا کر رہی ہے۔ شام میں اسکویلر نے سب جانوروں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کی علامات تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ چند سنجیدہ خبروں سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیو، اسکویلر نے بلند آواز سے کہا، وہ کسی قدر مضطرب تھا۔ ایک انتہائی تکلیف دہ بات منکشف ہوئی ہے۔
سنو بال نے خود کو پنچ فیلڈ فارم کے مالک فیڈرک کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، جو ہمارے فارم پر حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ اس پر قبضہ کر سکے، اور سنو بال حملے کے وقت اس کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اس سے بھی بری خبر ایک دوسری ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سنو بال کی بغاوت اس کی لالچ اور ہوس اقتدار کے باعث ہے، لیکن ساتھیو ہم غلطی پر تھے۔ کیا تم لوگ اس کی وجہ سے واقف ہو؟ سنو بال شروع سے ہی جونز کا کارندہ تھا۔ وہ جونز کا خفیہ ایجنٹ تھا، ہمیشہ سے ایجنٹ۔ ان حقائق کا ثبوت ہمیں ان ڈاکومنٹس سے ملا ہے جو وہ چھوڑ کر گیا تھا اور جسے ہم نے ابھی دریافت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ساتھیوں کا۔ ہم نے ماضی میں اس کا اندازہ کار نہیں دیکھا تھا جو قسمت سے ناکام رہا۔ کیا وہ ہمیں بیٹل آف دا کاؤ شیڈ میں شکست سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دینا نہیں چاہتا تھا؟ جانوروں کو بے وقوف بنایا گیا۔ یہ سنو بال کی ہی گھنونی حرکت تھی جو ہوائی ملک کی تباہی پر منتج ہوئی۔ یہ باتیں وہ نہیں سمجھا پا رہے تھے۔ سب کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ بیٹل آف دا کاؤ شیڈ میں کس طرح سنو بال آگے قیادت کر رہا تھا اور کس انداز میں ہر موڑ پر ہماری ہمت بڑھاتا رہا، اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا تھا، یہاں تک کہ جونز کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی اس کی پشت میں پیوست ہو گئی تھی اور وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اب یہ بات کسی طور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح جونز کا آدمی ہو سکتا تھا۔ اس موقع پر باکسر بھی جو بہت کم سوالات کیا کرتا تھا اور الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنے اگلے پیروں کو اس کے سامنے موڑا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آتا، اس نے کہا، سنو بال نے تو بیٹل آف دا کاؤ شیڈ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہم نے اسے ہیرو جانور درجہ اول کا خطاب فوراً ہی نہیں دیا تھا؟ ساتھ ہی یہ ہماری غلطی تھی جس کی وجوہات سے ہم ناواقف ہیں۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ خفیہ ڈاکومنٹس میں ہے جو ہمیں ملی ہیں، لکھا ہوا ہے۔ حقیقتاً وہ ہمیں لبھا کر ہماری قسمت سے کھیل رہا تھا، لیکن وہ تو زخمی ہو گیا تھا، باکسر نے کہا۔ ہم سب لوگوں نے اسے خون میں تر دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بھی کھیل کا حصہ تھا، اسکویلر نے چیخ کر کہا۔ جونس نے اس طرح گولی چلائی تھی کہ صرف اس کی کھال زخمی ہو اور جان کے نقصان نہ پہنچے۔ یہ بات میں تمہیں خود اس کی اپنی تحریر میں دکھا سکتا ہوں، اگر تمہیں پڑھنا آتا ہو تو پڑھ لو۔ سخت ترین لمحات میں یہ منصوبہ سنو بال کے لیے بنایا گیا تھا، جو دراصل ایک سگنل تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، دشمنوں کو اندر آنے دیں، جس میں وہ قریب کامیاب ہو گیا۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا ساتھیوں کہ وہ تو یقیناً کامیاب ہو جاتا اگر ہمارے ہیرو قائد کامریڈ نپولین نہ ہوتا۔ کہ تمہیں یاد نہیں جب جونز اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحن میں داخل ہوا تو سنو بال نے پشت دکھاتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی اور بہت سے جانور بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ عین اسی وقت ہر چہار طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی؟ کامریڈ نپولین نعرہ لگاتا آگے بڑھا تاکہ انسانیت مرتبات، اور پھر جونز کے پیروں میں اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں تمہیں یاد ہوں گی ساتھیوں، اسکویلر نے ادھر سے ادھر لہراتے ہوئے کہا۔ اور جب اسکویلر نے اس واقعے کی تصویر کشی کی تو جانوروں کو ایسا لگا جسے انہیں سب کچھ یاد آ گیا ہو۔ انہیں ایسا لگنے لگا تھا جیسے جنگ کے ان خراب ترین لمحات میں سنو بال پشت دکھا گیا تھا، لیکن باکسر اب بھی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ سنو بال ابتدا میں غدار تھا۔ اس نے بالآخر جواب دیا، جو کچھ اس نے اب کیا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کے وقت وہ ایک اچھا کامریڈ تھا۔ اسکویلر نے اعلان کیا۔ وہ آہستہ لیکن اعتماد سے باتیں کر رہا تھا۔ ہمارے قائد کامریڈ نپولین نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ سنو بال شروع سے ہی جونز کا ایجنٹ تھا۔ ہاں، اس وقت سے جب بغاوت کے متعلق سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، باکسر نے کہا۔ اگر کامریڈ نپولین نے یہ بات کہی ہے تو یہ درست ہوگی۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے کامریڈ، اسکویلر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی محسوس کیا گیا کہ وہ باکسر کو خشمگی انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا اور پھر رک کر دباؤ ڈالنے والے انداز میں کہا،
میں اس مویشی خانے کے ہر جانور کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں اسنو بال کے ایجنٹ خفیہ طور پر مصروف عمل ہیں۔ 4 دنوں بعد دوپہر میں نیپولین نے حکم دیا کہ سارے جانور صحن میں جمع ہو جائیں۔ جب وہ ایک جگہ پہنچ گئے تو نیپولین مویشی خانے کی عمارت سے وارد ہوا۔ دونوں میڈل سجے ہوئے تھے جسے اس نے از خود عطا کیا تھا۔ جانوروں کو ہیرو درجہ اول اور ہیرو درجہ دوم، اور 9 کتوں نے اسے ایک حلقے میں لے رکھا تھا اور وہ رہ کر خوفناک انداز میں غراتے، جس کے باعث تمام جانوروں کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ جاتی۔ سارے ڈرپوک جانور اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے سوچتے رہے کہ کوئی نہ کوئی خطرناک بات ضرور ہونے والی ہے۔ نیپولین نے کھڑے ہو کر سامعین پر نظر ڈالی، پھر بلند آواز میں رک رک کر کچھ کہا۔ اتنے میں کتوں نے آگے بڑھ کر 4 سوروں کو کان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیپولین کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ سوروں کے کانوں سے خون پھوٹ پڑا اور کتے اس خون کو چاٹنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اس وقت جانوروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ 3 کتے اچھل کر باکسر پر آ رہے ہیں۔ باکسر نے جب انہیں اپنی جانب آتے دیکھا تو اپنے مضبوط کھر اٹھا کر ایک کتے کو ہوا میں اچھال دیا جو ہوا سے زمین پر آ رہا۔ کتا رحم کی درخواست کرنے لگا اور دوسرے دونوں کتے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ باکسر نے نیپولین کی جانب دیکھا کہ آیا وہ کتے کو کچل کر ہلاک کر دے یا پھر چھوڑ دے۔ نیپولین کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے جلدی سے باکسر کو حکم دیا کہ کتے کو جانے دے۔ باکسر نے کتے کو چھوڑا تو وہ اپنے زخموں کے ساتھ پیں پیں کرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ اب شور و غوغا ختم ہو چکا تھا۔ چاروں سور انتظار کرنے لگے، کانپتے ہوئے احساس جرم کے ساتھ جو ان کے چہروں پر لکھے ہوئے تھے۔ نیپولین نے انہیں طلب کیا تاکہ وہ اقرار جرم کریں۔ یہ چاروں سور وہی تھے جنہوں نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا جب نیپولین نے اتوار کو ہونے والے اجلاس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی لیت و لیل کے تسلیم کیا کہ اسنو بال کے نکالے جانے سے پہلے سے ہی اس کے حلیف رہے تھے، اور ہم سب نے مل کر ہوائی مل کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور یہ کہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت مویشی خانے کو فیڈرک کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسنو بال نے ذاتی طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ جونز کا خفیہ ایجنٹ تھا، اور ان کے اعتراف گناہ کے ختم ہوتے ہی کتوں نے ان کے گلے کاٹ کھائے، اور نیپولین نے دہشت انگیز آواز میں کہا کہ آیا کوئی اور جانور اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے؟ تینوں مرغیاں جنہوں نے انڈے کے سلسلے میں بغاوت کی قیادت کی تھیں آگے بڑھیں اور اعتراف کیا کہ اسنو بال ان کے خواب میں آیا تھا اور اس بات کی تلقین کی تھی کہ نیپولین کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے۔ ان تینوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ہنس آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ گزشتہ کٹائی کے بعد اس نے مکئی چرائی اور رات میں کھا گیا۔ پھر ایک بھیڑ نے اعتراف کیا کہ اس نے پینے کے پانی کے جوہر میں پیشاب کر دیا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ کس کے کہنے پر تو اس نے بتایا کہ اسنو بال کے۔ دوسری 2 بھیڑوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک بوڑھے دمبے کو جو نیپولین کا خصوصی طرفدار تھا دوڑا کر مارا جو کھانسی کے مرض میں گرفتار تھا۔ ان سب کو بھی وہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اعتراف جرم اور سزا کا باب ختم ہو گیا، لیکن نیپولین کے قدموں کے پاس لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور ہوا خون کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی، جو جونز کے نکالے جانے کے بعد سے اب تک معدوم رہی تھی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو باقی جانور سوائے سوروں اور کتوں کے ایک ساتھ چلے گئے۔ وہ خوف سے کانپ رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کون زیادہ رنجیدہ ہے۔ جانوروں کی دغا بازی جس نے ان کا تعلق اسنو بال سے کر دیا تھا، یا پھر ظالمانہ صلہ جس کا انہوں نے ابھی منظر دیکھا تھا۔ پچھلے ادوار میں کبھی کبھی ایسے خونی مناظر دکھائی دیتے تھے، لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ساتھ ہونے والے واقعات سے بھی زیادہ خراب تھے۔ اس وقت سے جب جونز نے فارم چھوڑا تھا اور آج تک کسی جانور نے دوسرے جانور کو قتل نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ کوئی چوہا بھی نہیں مارا گیا تھا۔ وہ سب اس پہاڑی کی طرف چل دیے جہاں نصف تعمیر شدہ ہوائی مل کھڑی ہوئی تھی۔
وہاں پہنچتے ہی سب کے سب ایک دوسرے پر گر گئے جیسے ایک دوسرے کو گرمی پہنچا رہے ہوں۔ کلوور، مریل، بینجامن، گائیں، بھیڑیں اور تمام کازیں اور مرغیاں، ہر ایک یقیناً سوائے بلی کے، وہ نیپولین کا حکم سنتے ہی کہ تمام جانور جمع ہو جائیں کہیں کھسک لی تھی۔ کچھ دیر تک کسی نے کوئی بات نہیں کی، صرف باکسر کھڑا ہوا تھا، وہ دم ہلاتا ہوا ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور کبھی کبھی ہنہناتا رہا جیسے حیرت کر رہا ہو۔ بالآخر اس نے کہا، میں یہ بات نہیں سمجھ سکا، میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ ہمارے فارم پر ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہ سب کچھ ہماری کسی کمزوری کا نتیجہ ہو۔ میرے خیال سے اس کا تدارک محنت سے کام کر کے کیا جا سکتا ہے۔ آج سے میں صبح پورے 1 گھنٹے پہلے اٹھا کروں گا۔ وہ عزم اور استحکام کے سہارے اٹھا اور پہاڑی پر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پتھروں کا بھاری بوجھ تعمیر ہونے والی ہوائی مل کے قریب پہنچا کر شب راحت گزارنے کے لیے تھان کا رخ کر لیا۔ دیگر جانور لب بند کلوور کے قریب آئے اور پہاڑی کے جس حصے میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے باہر کی دنیا نظر آ رہی تھی۔ قرب و جوار کے مویشی خانوں میں سے بیشتر دکھائی دے رہے تھے۔ وسیع چراگاہ نیچے سڑک تک پھیلی ہوئی تھی۔ گھاس کے کھیت، پگڈنڈی پینے کے پانی کا جوہر، گندم کے کھیت جس میں نئی نئی گندم کی بالیاں لگی ہوئی تھی، اور مویشی خانے کی عمارات کی سرخ چھت جس پر چمنی سے خارج ہونے والا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ یہ موسم بہار کی صاف و ستھری شام تھی۔ گھاس اور حد بندی کی باڑیں سورج کی کرنوں سے منور تھیں۔ انہیں خاص قسم کی حیرت کے ساتھ یاد آیا کہ یہ تو ان کا اپنا ہی فارم ہے۔ اس کی ایک ایک انچ زمین ان کی اپنی ملکیت تھی جو یقیناً جانوروں کی ضرورت تھی۔ کلوور کی نگاہیں جب سرسبز پہاڑیوں کی پختہ زمین پر پڑیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اگر گفتگو کرنے کا یارہ ہوتا تو وہ کہتی کہ یہ تو وہ نہیں جس کا اس وقت خواب دیکھا گیا تھا۔ جب بنی نوع انسان کو یہاں سے نکالا گیا، میجر نے جب بغاوت کا پہلا درس دیا تھا تو اس وقت مستقبل کے تصور میں ایسے دہشتناک قتل و خون کے مناظر تو شامل نہیں تھے۔ اس نے مستقبل کی جو تصویر دیکھی تھی وہ جانوروں کا ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں بھوک و افلاس کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ سب کے سب برابر تھے جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتے تھے۔ طاقتور کمزوروں کے سہارے تھے، جیسا کہ اس نے خود میجر کی تقریر کے دوران بطخ کے بچوں کو اپنے پیروں کے گھیرے میں لے کر انہیں پیروں تلے دبنے سے بچایا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی آخر کیوں ایسی گھڑی آ پہنچی جب کوئی اپنی بات کرنے سے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ہر چہار جانب غراتے ہوئے خوں آشام کتے پھر رہے ہیں۔ لرزہ خیز جرائم کے اعتراف کے بعد ساتھیوں کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب بغاوت یا احکامات کی خلاف ورزی کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر بھی اس کا خیال نہیں تھا کہ جونز کے زمانے کے مقابلے میں اب بھی حالات قدرے بہتر ہی ہیں، اور آج کل بھی سب سے مقدم بات یہی ہے کہ بنی نوع انسان کی واپسی کو روکا جائے۔ کچھ بھی ہو جائے وہ حسب سابق مخلص اور وفادار رہے گی، سخت محنت کرے گی اور جو حکم بھی اسے ملے گا اس پر عمل کرے گی۔ مزید یہ کہ نیپولین کو قائد کی حیثیت سے تسلیم کرتی رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ بات حقیقت پر مبنی تھی کہ وہ اور دوسرے جانور پر امید اور محنت کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج جو کچھ ہوا اس کے لیے تو ہوائی مل کی تعمیر کا بیڑا نہیں اٹھایا گیا تھا اور نہ ہی جونز کی بندوق سے نکلی گولی کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ یہ اس کے اپنے خیالات تھے، حالانکہ اس کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جس سے ان احساسات کا اظہار کیا جا سکتا ہو۔ بالآخر ان محسوسات کو الفاظ کی شکل دینے میں ناکامی کے بعد اس نے گانا شروع کر دیا۔ انگلستان کے ظالم درندوں، دوسرے جانوروں نے بھی جو قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اس گیت کو 3 بار خوش الخانی سے گایا، لیکن آواز دھیمی اور سوز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جس میں انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں گایا تھا۔ جیسے ہی 3 بار گا کر فارغ ہوئے، اسکویلر 2 کتوں کی حفاظت میں پہنچ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہو۔ آتے ہی اس نے اعلان کیا، کامریڈ نیپولین نے خصوصی فیصلے میں اس گیت کو خارج کر دیا گیا ہے۔
چنانچہ آج کے بعد سے اس کے گائے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جانوروں کو اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ کیوں؟ مریل نے چیخ کر سوال کیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی ساتھی، اسکویلر نے سختی سے جواب دیا۔ انگلستان کے ظالم درندوں والا گیت دراصل بغاوت کا گیت تھا، اور اب انقلاب پائے تکمیل کو پہنچ چکا، اور آج بعد دوپہر دہشت گردوں کی سزا کے ساتھ ساتھ پورا ہو گیا ہے۔ دونوں دشمن خواہ اندر کے ہوں یا باہر کے، انہیں شکست دی جا چکی ہے۔ اس گیت میں ایک بہتر معاشرے کے قیام کی خواہش ظاہر کی گئی ہے، جبکہ وہ معاشرہ وجود میں آ چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس گیت کی اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ خوف کے باوجود چند جانور احتجاج ضرور کرتے، لیکن عین اسی وقت بھیڑوں نے نعرہ شروع کر دیا، 4 پیر اچھے 2 پیر برے، اور اس کی باز گشت کافی دیر تک جاری رہی، جس کے ساتھ ہی گفتگو ختم کر دی گئی۔ چنانچہ انگلستان کے ظالم درندوں پھر کبھی نہیں سنا گیا، لیکن اس کی جگہ منیمس شاعر کے لکھے ہوئے دوسری گیت نے لے لی۔ مویشی خانہ مویشی خانہ، ہمیں کوئی سخت نہیں پہنچا سکتا، اور یہ ترانہ ہر اتوار کی صبح پرچم کشائی کے بعد گایا جانے لگا، لیکن نہ ہی اس کے الفاظ نہ ہی لے ایسی تھی کہ وہ انگلستان کے ظالم درندوں کی جگہ لے سکتے۔